نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا سعادتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا. لیکن اس رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں اپنے رویے، اپنے اعمال اور اپنے کردار کا محاسبہ کرنا ہے کہ اتنا اہم اور قیمتی مہینہ اور اتنی بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی، ایک مکمل ایمانی ماحول ہمیں ملا، مسجدیں نمازیوں سے آباد رہی، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر عبادت کرنے والے بھی بڑی تعداد میں رہے، دن بھر اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے روزہ رکھا، صدقہ اور خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرنا اور اپنے مال اور متاع میں سے لوگوں کو دے دینا، یہ سارا کچھ اس مہینے میں دیکھا گیا. نیکیوں میں دلچسپی اور شوق کا جذبہ بھی نظر آیا. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا
عید کا چاند نظر آیا تو ہماری مسجدیں ویران، عبادت کرنے والوں میں وہ شوق اور دلچسپی ختم، رات کو اٹھ کر قیام کرنے والے چند ایک گنتی کے لوگ ہر محلے میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں بھی کمی آئی۔ قرآن کریم اپنے غلاف کے اندر بند ہو کر طاقچوں میں رکھا گیا۔ اب اگلے سال تک، رمضان تک اس پر پتہ نہیں کتنی مٹی جمے گی، کتنا غبار لگے گا۔ اگر یہ ہمارا رویہ ہے تو یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ مومن، اس کا ایمان اور اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق وہ موسمی نہیں ہوتا، وہ دائمی ہوتا ہے۔ وہ کسی شخص، کسی موسم، کسی وقت، کسی جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، وہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جو حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا ہے۔ غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے کفار کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ کچھ لوگوں کو جبل رمات پر بٹھایا۔ جبل رمات پر بٹھائے جانے کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری پر بٹھائے تھے، پہرےداری دی تھی ان کو، وہ اس بات پر قائم نہ رہ سکے اور یہ سمجھا کہ شاید یہ تو صرف جنگ کی حالت تک محدود تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ وہ وہاں سے نیچے اترے اور اسی راستے سے کافروں نے واپس پلٹ کر حملہ کیا۔ اتنا نقصان ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام 70 کے قریب تقریباً شہید ہوئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے دان شہید ہوئے، اور شیطان نے افواہ پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس بات کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پاؤں ڈگمگائے اور پریشانی کے عالم میں قریب تھا کہ وہ اس دین پر استقامت چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاری، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، افئن مات او قتل، اگر یہ اپنی موت، وفات پائے یا قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین چھوڑ کر اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹو گے، ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں آپ جب تک مسجد آ سکتے تھے، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ لیکن جب یہ حالت بھی نہ رہی اور اس سے بھی زیادہ آپ کمزور ہو گئے، مسجد آنے سے رہ گئے، تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی اپنے مصلی پر اپنا نائب بنایا تھا۔ جمعرات کے دن آپ کی طبیعت انتہائی خراب ہوئی، اس کے بعد آپ صرف ایک دن ظہر کی نماز میں نکل سکے، لوگوں کو وصیتیں کر سکے، اس کے بعد مسجد آنا آپ کا بند ہو گیا۔
پھر پیر کا دن تھا، سوموار کا دن، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ تھی۔ فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے آپ کے صحابہ کرام صفے بنائے کھڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی، آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسجد کی طرف جھانکا۔ جب دیکھا کہ میں نے جو کھیتی لگائی تھی، جو فصل میں نے تیار کر رکھی تھی، وہ فصل اب پک چکی ہے، اب وہ ہری بھری لہلہاتی کھیتی نظر آ رہی ہے۔ ان کا امام انہی میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے آپ کے جانثار صحابہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر بڑا خوشی کا باعث تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ کی چمک اور روشنی مسجد کے لوگوں کو جب دکھائی دی تو قریب تھا کہ وہ نماز توڑ دیتے۔ اتنا خوبصورت آپ کا چہرہ اور اتنا پرسکون وہ منظر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردہ گرایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس مسجد آ نہ سکے۔ اس مسجد کی دیواریں، اس کا محراب، اس کے ستون اور اس میں نماز پڑھنے والے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے محروم ہو گئے۔ لیکن چونکہ آپ کی طبیعت کچھ اس دن بہتر تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فجر پڑھ کے اپنے کھیتیوں کی طرف نکل گئے۔ مدینہ کے قریب ایک جگہ پر آپ کی کھیتی تھی، وہاں گئے۔ ابھی دن چڑھا تھا کہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا کام چھوڑ چھاڑ کے تیزی کے ساتھ مدینہ پہنچے، اور سیدھا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوئے۔ وہاں دیکھا تو جذباتی بن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں نہیں رہے۔ اس بات پر ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا صدمہ تھا کہ اس صدمے کی وجہ سے ہر صحابی پریشان تھا۔ پورے مدینہ منورہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، سورج کی روشنی تو کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر اندھیرا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روشن چہرہ جو آج سے پہلے دکھائی دیتا تھا، آج کے بعد وہ اس دنیا سے اس کا سورج غروب ہوا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ماحول دیکھا، کسی سے بات کرنا گوارا نہ کی، اور سیدھے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا مبارک سے کپڑا ہٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے بیچ ماتھے پر بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہے، اور فرمایا طبت حیا ومیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیارے حبیب، جب آپ زندہ تھے تب بھی آپ بڑے پاکیزہ تھے، اور ابھی وفات پانے کے بعد بھی آپ بڑے ہی پاکیزہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آپ کو آ گئی، اب آپ پر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ پھر باہر نکلے اور ایک یادگار جملہ کہا، جو آج آپ کے سامنے وہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کہنے لگے من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ لوگو، تم میں سے جو شخص محمد علیہ السلام کی عبادت کر رہا تھا، آج وہ محمد علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔
اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ ایسا یادگار جملہ ہے جو اس موقع پہ بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ رمضان کی عبادت کرنے والے، رمضان میں مسجدوں کو آباد کرنے والے، رمضان میں قرآن سے تعلق جوڑنے والے، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان نہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہماری عبادت کا تعلق کسی ایک مہینے سے نہیں، وہ ہمارے رب سے ہے، اور رب کو موت نہیں آتی۔ رب ہمیشہ زندہ ہے، اس رب کی عبادت ہمیشہ کے لیے کرنی ہے۔ رمضان گیا تو نماز نہیں جانی چاہیے، رمضان گیا تو صلہ رحمی نہیں جانی چاہیے، رمضان گیا تو قرآن کی تلاوت نہیں جانی چاہیے۔ رمضان ختم ہوا تو مسجد سے میرا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فرمایا آج محمد علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن کیا وہ عبادت چھوڑ کے پلٹ جائے گا؟ اسلام ایسا دین ہے جس کے متعلق اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہو، اللہ کے فرمان بردار ہو کے جینا، اللہ کے فرمان بردار ہو کے مرنا۔ یہ اسلام کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے کہ جیو تو مومن بن کے جیو، مسلم بن کے جیو، فرمان بردار بن کے جیو، اور جب موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے۔ کیا پتا کہ موت کسی کو رمضان میں ہی آتا ہے یا رمضان کے بعد بھی کسی مہینے میں آ سکتی ہے۔ موت نے آ کے گلے دبوچنا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ۔ لہذا صرف رمضان میں مسلم بن کے نہ دکھائیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی مسلمان بن کے رہنا چاہیے، نمازی بن کے رہنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن کے رہنا چاہیے، صلہ رحمی کرنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا یہ بن کے رہنا چاہیے۔ یہ تربیت کا مہینہ گزرا اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو وہ ساری تربیت ختم ہو گئی، اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی۔ فجر کی نماز عید والے دن بھی بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا دوسرا دن ہوتا ہے تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد وہی رہ جاتی ہے جو شعبان میں تھی، جو رمضان سے پہلے تھی۔ پورا مہینہ روزہ رکھنے سے ہماری کوئی تربیت نہ ہوئی، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر فرمایا ثم استقاموا، اس پر وہ ڈٹے رہے، قائم رہے، اس سے ہٹے نہیں، اس سے پھرے نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ خوشخبریاں سناتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ کوئی خوف نہیں کرنا، رب کے پاس جا رہے ہو، رب کے دربار میں پیشی ہوگی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، اور کسی غم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے تمہارا تعلق قائم رہا، اس سے تم نے دوستی لگائی تھی، تم نے جانا اسی کی طرف ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور فرمائے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہماری دوستی تمہارے ساتھ قائم رہے گی۔
یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مرتے وقت۔ یہی مومن جب دنیا میں اللہ کا فرمان بردار ہوتا ہے، اسی حالت میں موت آتی ہے تو پھر فرشتے آ کے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ لیکن عارضی طور پر مومن بن کے رہنے والا اور کچھ دنوں کے بعد اس ایمان کے باغ کو، اس عمل صالح کے کھیتی کو اجاڑنے والا، وہ اس خوشخبری کا حقدار نہیں رہتا۔ دنیا کے یہ اصول ہے کہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت ہوتی ہے، محنت کر کے اس کو ایسا نہیں چھوڑا جاتا۔ زمیندار کھیتی لگاتا ہے، کھیتی لگا کے ہل چلایا، ٹریکٹر چلایا، بیج ڈالی، اب بیج ڈالنے کے بعد وقتاً فوقتاً اس کو پانی دیتا ہے۔ پانی دینے کے ساتھ ساتھ اس میں سے جو اضافی پودے ہیں، نقصان دینے والے پودے ہیں، ان کو ہٹاتا ہے، نکالتا ہے۔ وقتاً فوقتاً سپرے کرتا ہے کہ کوئی کیڑا نہ لگے، کوئی زہریلا مادہ اس کو نہ لگے۔ اور بعد میں جب یہ اسی طرح پھل پکنے تک، فصل اترنے تک حفاظت کا انتظام کرے تو وہ تبھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب رمضان میں نیکیاں کر لی، اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اللہ کا خوف نہیں، تقویٰ نہیں، گناہوں کے گند، زہریلے پودے ان نیکیوں کے پودوں کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر ریاکاری کے کیڑے، دکھلاوے کے کیڑے، اور اسی طرح ہم تو برتن بھی جو لیتے ہیں، وہ جو تھیلا اٹھاتے ہیں اس میں بھی سوراخ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کسی بھی چیز کو جمع کرنے کے لیے جس تھیلے کا انتخاب کرتے ہیں، جس برتن کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں سوراخ نہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے اندر خود سوراخ بنا لیتے ہیں۔ نیکی اپنے لیے کر لی، اب بعد میں لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم اپنی نیکی لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں؟ وہ کیسے؟ کسی کی بے عزتی کر لی، کسی کو گالی دی، کسی کا مال دبایا، یہ سارے کچھ کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جو مفلس قرار پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہے؟ فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ دینار درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ مفلس کا معنی کنگلا۔ کنگلا وہ ہے، قلاش وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ روپے ہو، نہ پیسے ہو، نہ ساز و سامان ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ مفلس اور کنگلا وہ ہے جو آئے گا بہت بڑے ڈھیر نیکیوں کے لے کر آئے گا، اجر اور ثواب کمائے ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اللہ کے پاس شکایتی آ جائیں گے، شکایت کرنے والے۔ ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے تپڑ مارا تھا، دوسرا کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، تیسرا آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، چوتھا آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا، چوتھا آئے گا کہے گا اللہ اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ جو حقوق مانگنے والے ہیں ان کو حقوق دلائے جائے۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی تو کوئی یہاں پیسہ روپیہ ہے نہیں، اس نے لوگوں کا پیسہ کھایا تھا اور لوگوں کو گالیاں دی تھی، لوگوں کا مال لیا تھا، لوگوں کی بے عزتی کی تھی، کیسے حقوق دیے جائے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نیکیاں ان کو دے دی جائے جن جن کے حقوق ہیں۔ اب جتنے حقوق ہوں گے ان حقوق کے مناسبت سے اس کی یہ ساری نیکیاں تقسیم کرنے لگی، نیکیاں دیتے جائیں گے فرشتے، وہ ساری نیکیاں بڑے بڑے پہاڑ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک لائن لگی ہے، کوئی کہے گا اللہ میرا مال تو اس نے دبایا تھا، مجھے حق نہیں ملا،
کوئی کہے گا اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، مجھے وہ حق نہیں ملا۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے اپنے سے کمتر جان کر بےعزتی کی تھی، مجھے حق نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے حق ملے گا تمہیں، وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئے، کیسے حق ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، وہ حقوق والے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اپنے نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، دوسروں کے گناہ اپنے کندھوں پر ڈال کر جہنم کی طرف چلا گیا، فرمایا یہ قلاش ہے، یہ کنگلا ہے۔ نیکی کرنا ہوتا آسان، لیکن اس کو بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں، اب رمضان کے بعد ان نیکیوں کو بچانا ضروری ہے، اور جو رمضان میں ہم نے اپنی تھوڑی بہت اصلاح کی ہے، اس اصلاح کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی، علم کے اندر پختگی رکھنے والے، ان کی صفت بیان فرمائی ہے، جو اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹھیڑا نہ کرنا، ہدایت ملنے کے بعد تو نے ہمیں ہدایت دی، سیدھی راہ پر تو ہمیں لے آیا، اے اللہ اب ہمارے دلوں کو ٹھیڑا نہ کرنا، اور ہمیں تیری طرف سے رحمت دے دے، بے شک تو بغیر مانگے دینے والا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے ہیں، فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور فرمان برداری کے اوپر پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جس نیکی کی توفیق ملی تھی، اس توفیق پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کا شکر گزار بننا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ آگاہ کر دیا ہے کہ تم شکر کرو گے میں مزید بڑھاؤں گا اپنی نعمتیں، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر عذاب ملے گا اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد جو رمضان میں کی جانے والی نیکیاں ہیں ان کو برقرار رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان نیکیوں میں ہمیشگی اور مداومت اختیار کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو بڑا پسند کرتا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، نیکی بے شک چھوٹی کیوں نہ ہو، توڑی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشگی کے ساتھ کی جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ بڑی پسند ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، صدقہ اور خیرات ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ملانا چاہیے، راتوں کا قیام ہو، کچھ نہ کچھ رکھتے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح روزے ہوں تو یہ فرضی روزے تو مکمل ہو گئے، لیکن نفلی روزوں کا اہتمام وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کچھ روزے ہیں جن کا میں آگے ذکر کرتا ہوں، ان کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان روزوں کے ساتھ ہماری اصلاح ہو اور ہمارا عمل اس کے ذریعے درست ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صالح اعمال پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق دے، جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا رہے اور بندے اس کی مہربانی سے استفادہ اور مستفید ہوتے رہیں. رمضان کا مہینہ گزرا جو نیکیوں کا موسم بہار تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے. رمضان میں روزے فرض تھے، اب رمضان کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اگر اس سنت کو ہم اپنائیں گے تو یقیناً ایک تو روزہ جو ایک اہم ترین عبادت ہے، جہنم سے انسان کے لیے ایک ڈھال ہے اور انسان کے عملی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے، اس روزے کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا. اور اگر ایسا نہ ہو تو ہر مہینے میں سے 3 دن جن کو ایام البیض کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ ہر چاند کے مہینے کی، ان کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی ہے. اور اس کے اجر ثواب کے متعلق وہ یہ ہے کہ جیسے انسان پورا مہینہ روزے سے ہے، کیونکہ ایک نیکی کے 10 بدلے ملتے ہیں، اور ایک دن روزہ 10 دنوں کے روزے کے بدلے میں ہے، اور 3 روزے گویا کہ پورے مہینے کے روزے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم ترین سنت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ محرم کے جو عاشورہ کا روزہ ہے اور عرفہ کا روزہ ہے، اور خاص طور پر اس شوال کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے. آپ نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں سے 6 روزے رکھے، فرمایا کان کصیام الدہر، اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے وہ یہ کہ یہ پوری زندگی روزے سے رہا ہے. پوری زندگی کے روزے کیسے؟ پہلے اصول میں نے بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کے 10 بدلے ملتے ہیں. تو جو رمضان کے مہینے کے روزے ہیں ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 مہینوں کے، ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے بدلے میں ہیں. اور کتنے رہ گئے سال میں؟ 2 مہینے. تو 6 روزے یہ 2 مہینوں کے روزوں کے بدلے میں ہے. گویا کہ آپ پورے سال روزے سے رہے، جبکہ آپ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں بھی ہے، لیکن آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، شوال میں سے 6 روزے رکھ لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا اجر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت اور مہربانی ہے. اور یہ 6 روزے آپ شوال کی 2 تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک مسلسل رکھنا چاہیں، بیچ میں چھوڑنا اور کچھ دن رکھنا، جیسے آپ چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن فضیلت اور اجر آپ کو ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا روزوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم رہے گا. اور خاص کر رمضان کے بعد وہ ایک روٹین بنی رہتی ہے، تو اس روٹین کو قائم رکھنا چاہیے. کسی بھی نیکی کے روٹین کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ مسلمان کی صفت ہے. اور اس کے علاوہ جو رمضان کا مہینہ ہے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن صرف قرآن پڑھنے کا مہینہ نہیں. قرآن پورے سال پڑھا جاتا ہے، تو اس قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور میں آج ایک بات کی دعوت دوں گا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن سمجھتے نہیں، آج سے ان کو عزم کرنا چاہیے کہ میں نے قرآن سمجھنا بھی ہے. قرآن سمجھنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالیے، اپنے اوقات میں سے کچھ لمحات آپ نکال کر روزانہ بے شک ایک آیات کو، آدھی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کسی عالم سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش شروع کریں. انشاءاللہ سال گزرے گا، اگلا رمضان آئے گا تو آپ کو کافی سارا حصہ قرآن کا سمجھ آ چکا ہوگا.
اور قرآن جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ دل کو سکون پہنچانے والی کتاب ہے۔ پھر اس کو پڑھتے ہوئے آپ اکتائیں گے نہیں، اس سے آپ کا دل نہیں بھرے گا، اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ کے دل پر، آپ کے جسم کے اعضاء پر اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو رب العالمین ہمارے اس ملک کا نظام بنا دے، ہماری عدالتوں میں، ہماری پنچایتوں میں، ہمارے ممالک میں اللہ رب العالمین اس قرآن اور اس کی تشریح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو ہمارا نظام بنا دے، اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اسی کے مطابق ہمارے مسائل حل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اس کے مطابق ہمیں اپنے فیصلے کرنے اور کروانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے اندر جو غداری کرنے والے، اس ملک کو نقصان پہنچانے والے اور اسلام کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنے گرفت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس ملک کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام کے اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو نیست اور نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق ہو کر کتاب اور سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرقہ واریت سے، آپس کی دشمنیوں سے، آپس کے پارٹی بازیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کر ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور سنت کو اپنے لیے راستہ اور منہج بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔